अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा आज का मौजू जहरीले लोग, टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक पर्सन। ये कौन लोग हैं? क्या ये वाकई ही जहरीले हैं? क्या ये सांप और बिच्छू किसी फितरत रखते हैं, हमें डस लेते हैं या हमें मार देते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये नफ्स और शैतान के बहकाए में आए हुए लोग, हसद और बुग़्ज़ के मारे हुए लोग, मनफी सोच के हामिल, माशरे के मनफी किरदार, या अपने किसी मकसद को हासिल करने के दर पे बजाय इसके कि अपने आप को संवारें, अपनी शख्सियत को संवारें, अपने किरदार को, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, ये इर्द गिर्द के काबिल लोगों को या सिर्फ़ हसद के जज्बे के तहत आपको नुकसान पहुंचाने के जज्बे के तहत, आपको तबाह व बर्बाद करने के जज्बे के तहत बज़ाहिर आपको अपना होने का दिखावा करते हुए, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर, सगा बनाकर, बहुत करीबी बनाकर आपको तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों की क्या निशानी है? वो किस तरह आपको तबाह कर देते हैं, किस तरह आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं, किस तरह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, एक दो छोटी छोटी मिसालों से समझेंगे और फिर इस पर भी बात करेंगे कि ऐसे लोगों की निशानियां क्या हैं। अव्वल तो यकीन है कि मिसालों में ही आपको निशानियां भी समझ आ जाएंगी, और ऐसे वो लोगों से हमेशा हमारा पाला पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी काम करने की जगह, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, ऐसे शख्स काम करने वाले लोगों के इर्द गिर्द लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे। जो लोग काम में अच्छे हैं या वैसे भी किसी हसद जज्बे के तहत, रकाबत के तहत आपको अपने बॉस से या किसी और कलीग से मुतनफ़र करते रहेंगे, हमेशा मनफी बातें करते रहेंगे, ऐसी बातें हमेशा दोहराते रहेंगे जो आपको अपने बॉस में या कलीग में नापसंद हैं, या किसी तौर पे आपने उनका इजहार कर दिया। इर्द गिर्द के लोगों की बहुत सी बातें, बहुत सी आदतें हमें नापसंद होती हैं, और कई दफ़ा कमज़ोरी के लम्हे में हम वो किसी साथी से, किसी इर्द गिर्द के लोगों से ऐसी बातों का इजहार भी कर जाते हैं। गोया के दीन में मना है, लेकिन ये शख्स इन बातों को पिक कर लेते हैं और आपके सामने किसी न किसी तौर उन बातों को दोहराते रहते हैं, आपको वो चीज़ें भुलाने नहीं देते, आपके अंदर की नफ़रत को उभारते रहते हैं। ऐसे लोग आपके सबऑर्डिनेट्स में भी पाए जाते हैं, आपके साथ काम करने वाले मुलाजमीन की सूरत में भी पाए जाते हैं, जो बज़ाहिर आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए आपका बड़ा वफ़ादार और ओबीडियंट का नाटक करते हुए आपको दूसरों के ख़िलाफ़ भड़काते रहते हैं। नादीदा तौर पर आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन आपको ये दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ या ऐसी बातें जो आपको बुरी लगती हैं भुलाने नहीं देते। बार बार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बात में कोई न कोई फ़िक्रा जोड़कर आपको दूसरों के ख़िलाफ़ भड़काते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉस से या उस कलीग से या अपने उस ताल्लुक़दार से मुतनफ़र होते जाते हैं, रवैयों में नफ़रत आती जाती है। वही चीज़ आपके काम में, आपकी कारकर्दगी में भी झलकती है, और रफ्ता रफ्ता आप उस रिश्ते को या उस काम को या उस पोजीशन को,
اس عہدے کو خراب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ٹاکسک لوگ، یہ زہریلے لوگ ہاتھ جھاڑ کے خوشی خوشی بائے بائے کر جاتے ہیں کہ ہمارا مشن پورا ہوا۔ ایک اور مثال لیں گے کسی دوست، کسی سہیلی کی، کہ جو آپ کو ہر وقت آپ کے شوہر کے خلاف یا آپ کے سسرال والوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، ان باتوں کو دہراتی ہے جو آپ کو ناپسند ہیں یا آپ وہ کرنا چاہتی تھیں اور نہیں کر پائیں۔ سوشل میڈیا پہ ایسے آرٹیکلز بھی دیکھے گئے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ یہ سہیلیاں، یہ کزنز، یہ پڑوسنیں ہمہ وقت آپ کی زندگی میں زہر گھولے بنا نہیں رہتی۔ آپ کی زندگی کی کمیاں ہر وقت آپ کو جتاتی ہیں، چاہے ایک فکرے میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ایک فکرے میں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے، اپنے سسرال سے، کبھی کبھی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے بھی، کسی اور دوست سے، کسی اور سہیلی سے، کسی اور کزن سے متنفر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کے لہجے میں، آپ کے الفاظ میں تلخی آتی جاتی ہے، وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، گویا اکثر زندگی ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ہمہ وقت کسی نہ کسی طور آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ سے ملیں گے، آپ کو کریدیں گے، اور آپ کی کمیوں کو، آپ کی کمزوریوں کو بڑھائیں گے، بھڑکائیں گے، آپ کے اندر کے نفرت کے جذبے کو ابھاریں گے، اور وہ باتیں جو آپ کو دوسروں کی، آپ کے سسرال والوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے شوہر کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی بھی، کزنس کی ناپسند ہیں، انہیں بار بار جتائیں گے، انہیں رپیٹ کریں گے، تاکہ آپ وہ باتیں بھول نہ پائیں۔ آپ کے اندر جو تھوڑی بہت کسی کے خلاف باتیں ہیں وہ جمع ہوتی رہیں، اور وہ رفتہ رفتہ نفرت کے الاؤ میں تبدیل ہو جائیں۔ نتیجتاً وہ نفرت آپ کے لہجوں میں آئے گی، آپ کے الفاظ میں آئیں گی۔ رفتہ رفتہ ایسے لوگ آپ کو اتنے ٹرانس میں لے لیتے ہیں، آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ، اپنا ایڈوائزر ہونے کا جتلا کر، بتا کر آپ کو اتنے ٹرانس میں لے لیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا دماغ اس نفرت کے جذبے کے تحت معاف ہوتا ہے، اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ گھنٹے دو کی گفتگو جو ایسے کسی ٹاکسک پرسن سے کی گئی ہوتی ہے، کسی دوسرے آپ کے پیارے، آپ کے سسرال کے رشتہ دار، شوہر، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتی، جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے اور آپ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایسا متعدد بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اور کئی صورتوں میں آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے طلاق کے، ڈائیورس کے کئی کیسز کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو الٹیمیٹلی موسٹ آف دی ٹائم ایسے فیکٹرز کا سامنا ہوا کہ شوہر کو یا بیوی کو کوئی بھڑکا رہا ہے۔ خاص طور پہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، جو معاملات ہیں، ان کو میں ایڈریس کروں گا، اور ایسے بہن بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ آپسی معاملات، آپس کی گفتگو، آپس کی باتیں صرف اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی دوست سے، اپنے کسی فرینڈ سے، اپنے کسی کزن سے، شوہروں کی صورت میں آفس والے لوگوں سے کبھی بھی ان کا اظہار نہ کریں۔ جیسے ہی اظہار ہوگا، واپسی کوئی نہ کوئی باتیں آئیں گی، واپسی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ خود شیطان سے بچے ہوئے ہیں، کوئی اور شیطان کا آلہ کار بن کر
آپ کے اندر نفرت گھول دے گا اور آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ براہ کرم اپنے ارد گرد کے ٹاکسکس زہریلے لوگوں سے دور رہیں، یا تو انہیں واضح طور پر بتا دیں کہ یہ غیبت ہے، بہتان ہے، چغلی ہے، آپ اس طرح کی باتوں سے گریز کریں، یا ان سے اس طرح کی ڈسکشنز قطعاً نہ کریں، ورنہ آپ کی زندگی، آپ کے رشتے، آپ کی پوزیشن زہریلی ہو کر تباہ ہو جائے گی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔